ہم ایک ایسی دنیا میں جی رہے ہیں جہاں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جنگیں جمہوریت اور امریت کے درمیان ہیں، لیکن یہ صرف ایک پردہ ہے۔ حقیقت اس سے کہیں زیادہ گہری اور تاریک ہے۔ ہر بڑی طاقت آج اس خطے میں کھڑی ہے جہاں یا تو تیل ہے یا کوئی ایسی اسٹریٹجک رگ جو پوری دنیا کی معیشت کو خون فراہم کرتی ہے۔ یہ ایک نیو گریٹ گیم ہے۔ 20ویں صدی میں ایک سادہ سا فارمولہ تھا، جس کے پاس تیل ہے اسی کے پاس طاقت۔ عراق، ایران، سعودی عرب، یہ سب وہ مقامات ہیں جہاں تیل ہے، اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کی بڑی طاقتیں اس خطے پر نظر رکھتی ہیں۔ لیکن آج ہم ایک بڑی انرجی ٹرانزیشن سے گزر رہے ہیں۔ جیو پولیٹیکل کی نظر سے دیکھیں تو ہم تیل کی اجاداری سے نکل کر نیچرل ریسورسز یعنی معدنیات کی اجاداری کی طرف جا رہے ہیں۔ تیل سے نیچرل ریسورسز کی اجاداری کی طرف آنے والے کھیل کو چین نے 20 سال پہلے جان لیا تھا۔ جب امریکہ 9/11 کے بعد جنگوں میں الجھا ہوا تھا تو چین خاموشی سے افریقہ اور جنوبی امریکہ کی مائنز کی معاہدہ کر رہا تھا۔ آج لیتھیم کی پروسیسنگ کا 70% اور ریئر ارتھ ایلیمنٹس کا 90% سے زیادہ کنٹرول بیجنگ کے پاس ہے۔ افریقہ آج اس گریٹ گیم کا سب سے بڑا گراؤنڈ ہے۔ افریقہ میں دنیا کے تقریباً 30% معدنی ذخائر، 12% تیل اور 8% قدرتی گیس موجود ہے۔ اس براعظم کے پاس دنیا کا 40% سونا اور 90% تک کرومیم اور پلاٹینیم موجود ہے۔ چین نے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے ذریعے افریقہ میں سڑکیں، بندرگاہیں اور ریلوے اسٹیشن بنائے، لیکن ان سب منصوبوں کے معاہدوں میں ایک چیز مشترک تھی، یعنی کہ معدنی حقوق۔ افریقہ میں چین کی دلچسپی کوئی نیکی کا کام نہیں، بلکہ یہ ایک سوچی سمجھی چال ہے۔ چین وہاں جو سڑکیں، پل اور عمارتیں بنا رہا ہے، اصل میں وہ قیمت ہے جو وہاں کی معدنیات اور قدرتی خزانوں تک پہنچنے کے لیے ادا کر رہا ہے۔ 2022 میں بائیڈن حکومت نے لابیٹو کوریڈور کا منصوبہ شروع کیا، یعنی کانگو سے انگولا تک ریلوے اسٹیشن، تاکہ چینی اثر و رسوخ کا مقابلہ کیا جا سکے۔ اس کے جواب میں چین نے تازارا کی بحالی کے لیے $1.4 بلین کا معاہدہ کر لیا تاکہ یہ معدنیات بحر ہند کی طرف لائی جا سکے۔ افریقہ پر مختصر تبصرے کے بعد اب بات کرتے ہیں افغانستان پر۔ افغانستان ایک ایسا ملک ہے جسے دنیا نے صرف جنگ کے نقشے پر دیکھا ہے، لیکن امریکی جیولوجیکل سروے نے 2010 میں ایک رپورٹ جاری کی تھی۔ اس میں کہا گیا تھا کہ افغانستان کی زمین کے نیچے $1 ٹریلین سے بھی زیادہ نیچرل ریسورسز موجود ہیں۔ امریکی فوج کے اندرونی میمو میں افغانستان کو سعودی عرب آف لیتھیم کہا گیا ہے۔ 2021 میں جب امریکہ نے افغانستان کو چھوڑا تو روس اور چین نے وہاں قدم جما لیے۔ روس نے حالیہ برسوں میں افغانستان کے ساتھ اپنی تجارت کو تقریباً دوگنا کر دیا ہے اور وہاں انرجی انفراسٹرکچر میں سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ چین نے امو دریا سے تیل نکالنے اور تانبے کی کانوں پر کام شروع کر دیا ہے۔ واشنگٹن تھنک ٹینک ولسن سینٹر کے مطابق چین نے طالبان کے ساتھ تعلقات کو ایک چال کے طور پر استعمال کیا ہے۔ اس نے لیتھیم میں پیسہ لگانے کا وعدہ کر کے اپنے ملک کی حفاظت کا انتظام کیا ہے۔ چین کا اصل مقصد یہ یقینی بنانا تھا کہ افغانستان کی زمین سنکیانگ کے باغیوں کے لیے استعمال نہ ہو۔ اس کے علاوہ ایک اور امریکی تھنک ٹینک بروکنگز انسٹیٹیوشن کے مطابق چین کی جانب سے افغانستان میں کان کنی کے ٹھیکے لینے کی کوشش دراصل ایک چال ہے تاکہ دوسرے ممالک وہاں قدم نہ جما سکے۔ بیجنگ چاہتا ہے کہ ایک خاص مارکیٹ پر صرف اس کا قبضہ اور رعب برقرار رہے۔ افغانستان اب کسی گروہ کا گڑھ نہیں بلکہ معدنیات کی وہ سونے کی چڑیا ہے جس پر روس اور چین کی نظریں جمی ہوئی ہیں۔ اب چلتے ہیں ایک ایسے برف کے ٹکڑے کی طرف جسے آرکٹک کہتے ہیں۔ برف کا وہ سمندر جس پر عالمی طاقتوں کے بیڑے منڈلا رہے ہیں۔ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے جب آرکٹک کی برف پگھلی تو اس کے نتیجے میں دنیا کی سب سے بڑی معدنی دولت تیل اور گیس اور نئے تجارتی راستے سامنے آئے۔ رپورٹ کے مطابق آرکٹک میں دنیا کے 13% تیل اور 30% قدرتی گیس کے ذخائر موجود ہیں، اور صرف وسائل نہیں بلکہ نارتھن سی روڈ جو یورپ سے ایشیا کو سوئز نہر کے بغیر جوڑتا ہے۔ روس نارتھن سی روڈ کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے۔ اس کے پاس دنیا کا سب سے بڑا آئس بریکر فلیٹس موجود ہیں، لیکن امریکہ کے پاس صرف 2 ہیں۔ اس کے علاوہ چین خود کو نیئر آرکٹک اسٹیٹ کہتا ہے۔ CSIS کے تجزیے کے مطابق روس اور چین نے جولائی 2024 میں الاسکا کے قریب مشترکہ فضائی گشت کی۔ ستمبر 2024 میں دونوں ملکوں کی کوسٹ گارڈ نے مل کر مشقیں کی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آرکٹک کے علاقے میں چین اور روس کی دوستی اور تعاون مزید مضبوط ہو رہا ہے۔ اب بات کرتے ہیں چھوٹے سے جزیرے تائیوان کی۔ تائیوان کی TSMC تائیوان سیمی کنڈکٹر مینوفیکچرنگ کمپنی دنیا کی 90% جدید ترین چپس بناتی ہے۔ 2024 میں TSMC کا عالمی بازار میں حصہ 64% تھا، جو 2023 کے 60% سے زیادہ ہے۔ CSIS سینٹر فار اسٹریٹجک انٹرنیشنل اسٹڈی کے تجزیے کے مطابق اگر تائیوان میں چپس بننا رک گئی تو امریکہ کے لیے اپنے دفاعی ہتھیار اور ساز و سامان بنانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ امریکہ کے پاس تائیوان وہ آخری دیوار ہے جو چین کی مکمل ٹیک ڈومیننس روک رہی ہے۔ امریکہ نے 2022 اور 2023 میں چین کو جدید کمپیوٹر چپس بیچنے پر پابندی لگا دی۔ امریکہ نے نیدرلینڈ پر بھی زور ڈالا کہ وہ اپنی خاص مشین جو چپس بنانے کے لیے ضروری ہوتی ہے چین کو نہ دے، اور اس کام میں جاپان کو بھی اپنے ساتھ لے لیا۔ چین نے 2023 میں ہواوے نے اپنی جدید 7 نینو میٹر چپ بنا کر پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ یہ دنیا کی ہر بڑی طاقت AI میں ترقی کرنا چاہتی ہے، جس کے لیے خاص قسم کی GPU چپس کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان چپس کو بنانے کے لیے کچھ نایاب نیچرل ریسورسز کی ضرورت پڑتی ہے۔ دنیا کے 85% ریئر ارتھ ایلیمنٹ چین میں تیار کی جاتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر جدید چپ، لڑاکا طیارے کے انجن، میزائل کنٹرول سسٹم میں استعمال ہوتی ہے۔ 2023 میں جب امریکہ نے چین پر ایڈوانس سیمی کنڈکٹر کی فروخت بند کی تو چین نے جواب میں گلمینیم اور جرمینیم نامی معدنیات کو دوسرے ملکوں کو بیچنے پر پابندی لگا دی۔ انرجی کے عالمی ادارے IEA کے 2025 کی رپورٹ کے مطابق نایاب نیچرل ریسورسز کی فراہمی پر چین کا قبضہ اتنا زیادہ ہے کہ اگر وہ سپلائی روک دے دنیا کی 60 سے 65% ضرورت کسی اور ملک سے پوری نہیں ہو سکے گی۔ امریکہ نے چین کا مقابلہ کرنے کے لیے چپس ایکٹ پاس کیا، جس کے تحت $52 ارب خرچ کیے جائیں گے تاکہ چپس بنانے والی فیکٹریاں دوبارہ امریکہ میں لائی جا سکیں۔ امریکہ اور چین ایک دوسرے کے ساتھ تجارت بھی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف کام بھی کرتے ہیں۔ یہ سارے واقعات افریقہ سے لے کر
کر افغانستان تک، افغانستان سے آرکیٹیکٹ سے تائیوان تک، تائیوان سے چائنا کے ریئر ارتھ ریسورسز تک۔ یہ سب اس بات کا ثبوت ہے کہ دنیا خاص طور پر عالمی طاقتیں تیل کی ایجاداری سے نکل کر نیچرل ریسورسز یعنی معدنیات کی طرف جا رہی ہیں۔